تو آپ جو اس مقام سے پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، اچھے دن برے دن ہم سبھی دیکھتے ہیں شاید عام طور سے، اور ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ اپنی کامیابی کو اپنا تمغہ بنا کے سینے پہ لگاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اپنی ناکامیوں اور اپنے دکھ اور اپنے غم کو بھی تمغہ بنا لیتے ہیں۔ مشکلیں، جو مصائب، جو پریشانیاں میں نے دیکھی، وہ ایک میں نہیں کروڑوں انسانوں نے دیکھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب اس کو کہیے کہ جو پورا تخمینہ آپ لگائیں زندگی کا، تو میں تو زندگی کا شکر گزار ہی ہوں گا، اس لیے کہ بہرحال زندگی نے، دنیا نے، لوگوں نے بہت کچھ دیا مجھے۔ یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، کچھ آپ کا کام بھی ہے اور کچھ حالات و اتفاقات بھی ہوتے ہیں جو مل کے بات کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ تو آن دی ہول میں نے بہت تکلیف کے دن بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ کہ اگر میں جو گرینڈ ٹوٹل جسے کہتے ہیں اس میں دیکھوں تو میں فائدے میں ہوں، اور مجھے زندگی کا اور دنیا کا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس بھی کچھ صلاحیت ہونا چاہیے، کچھ کسبہ آپ میں بھی چاہیے، لیکن اکیلا وہ کافی نہیں۔ اچھا، یہ اب آگے کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آگے کوئی اچیومنٹ، کوئی گول نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی زندگی میں کام کیے ہیں وہ سب ادھورے ہیں۔ میں جتنی شاعری کی ہے اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، اور کرنا ابھی بھی کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے۔ بہت سی نظمیں صرف ذہن میں ہیں اور جو ابھی تک کاغذ پہ نہیں آئی ہیں، کب آئیں گی معلوم نہیں۔ مجھے کچھ ایسا لگتا نہیں کہ بڑے مکمل ہو گئے میرے کام اور اب کیا کروں گا، مجھے سوچنا چاہیے۔ کوئی کام تو مکمل نہیں ہے۔ اپنی ادبی زندگی اور فلمی کامیابی جو بھی ہے، اس میں موازنہ کیا کہ کس میں زیادہ سیٹسفیکشن ملا یا کس میں، کیونکہ کام دونوں تخلیقی ہیں، ٹھیک ہے، ایک روزگار ہے، دوسرا جو ہے جذبہ ہے، شوق ہے جی، لیکن کام دونوں تخلیقی ہیں۔ اور دیکھیے، کام جو ہے اپنے اندر سکون کا باعث نہیں بن سکتا، وہ آپ نے کتنے معقول طریقے سے کیا ہے، کتنے بااثر طریقے سے کیا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہو، لیکن بہرحال جب آپ ایک کام کرتے ہیں، بھلے ایک نظم لکھ رہے ہیں یا غزل لکھ رہے ہیں یا فلمی گیت لکھ رہے ہیں یا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو لکھ کے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کو خوشی ہوتی، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ بات تو نہیں ہے جو سوچی تھی تو خوشی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کام کچھ ایسا کریں جو آپ کے دل کو لگے کہ بھائی یہ میں نے ٹھیک کر لیا ہے، وہ سکون کا اور خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ عام طور پہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل تو ادب سے لوگ فلموں میں آ نہیں رہے، جی، لیکن جو ہے اس وقت ایسا تھا کہ پہلے لوگ ادب میں نام کماتے تھے اور پھر ان کو فلموں میں لایا جاتا تھا، آتے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا معاملہ برعکس رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے شاعری شروع کر دی تھی جو میں چھپواتا نہیں تھا، اور وہ بہت کچھ لوگ تھے جو سنتے تھے۔ میں نے نظمیں بھی لکھ لی تھیں، غزلیں بھی لکھ لی تھی، لیکن وہ پبلش نہیں ہوئی، وہ کسی رسالے کو میں نے کبھی نہیں بھیجی، اخبار کو نہیں بھیجی تھی۔ تو کچھ لوگ تھے جنہیں میں سناتا تھا، ان میں سے ایک یش چوپڑا صاحب بھی تھا۔ یش چوپڑا صاحب کو مجھ سے سلسلہ میں گانا لکھانے کا خیال ہی اس لیے آیا کہ میری شاعری فلموں میں جو آپ کی اصل شناخت، جو جس سے نام ملا، وہ ایز اے اسکرپٹ رائٹر یا کہیے کہ نثر، لیکن جب ادب کی طرف رجحان ہوا آپ کا، تو خیر اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ شروع سے شاعری کرتے رہے؟ نہیں، شروع نہیں، مطلب یہ میں نے شاعری تو اس عمر میں شروع کی جس عمر میں لوگ شاعری چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے میں 78 میں 77-78 میں شاعری شروع کی۔ مجھے جہاں تک یاد ہے 25 سال میں آپ نے شاید ایک لکش لکھی تھی 2004 میں۔ جی جی، اس سے پہلے شاید میں آزاد ہوں یا؟ جی ہاں، بالکل 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 صحیح، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بنیادی کام ہے آپ کا اور جس نے آپ کو بہت عزت، شہرت اور یہاں تک کہ مطلب مرتبہ دیا کہ اب وہ اس نے بھی دیا، شکر ہے لوگوں کا، اور احسان ہے کہ لوگوں نے وہ فلمی گیت بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپریشیٹ کی، اور وہ ایک جنریشن تو ہے جو مجھے صرف فلمی گیت سے ہی جانتی ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کو کہ اس کے یہ سلسلہ آگے فرحان اختر، زویا اختر، بلکہ اس کے آگے بھی جانا چاہیے تھا؟ اور جانا چاہیے تھا نہیں، جا رہا ہے۔ دیکھیے، اب یہ تو بمبئی کے پیداوار ہیں، تو ان کی جو
فرسٹ لینگویج ہے وہ انگریزی ہے. اچھا. یہ دونوں انگریزی میں شاعری کرتے ہیں. فرحان نے انگریزی میں شاعری بھی کی, انگریزی گیت لکھے ہیں اور جو کہ خود کمپوز کیے ہیں, اور زویا بھی پوئٹری کرتی ہیں, لیکن وہ بھی میری طرح کلوسٹ پوئٹ ہے دونوں, یہ چھپاتے نہیں ہیں دونوں. اور فرحان کا تو پھر بھی تھوڑا سا کام چونکہ اس نے گایا ہے وہ باہر آ گیا ہے, لیکن زویا کا تو بالکل نہیں. اور مگر دونوں رائٹرز ہیں. اور فرحان کی جو بیٹیاں ہیں ان میں بھی رائٹنگ چل رہی. میں نے اپنی طرف سے 2 چیزوں کی کوشش کی تھی اور دونوں میں خاصا ناکام رہا. ایک تو فرحان بچپن سے ہی بہت میوزک کا اسے سمجھتا ہے, تو میں ایک میوزک کلاسیکل میوزک کا ٹیچر بھی رکھا تھا, لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ ٹیچر اسے سرگم ورگم سکھانے لگے تو بور ہو کے بھاگ گیا, تو وہ ہو نہیں پایا. میرا اردو سکھانے کا بھی پلان رہ گیا, کوشش میں نے کی. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.